السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ جنت میں جانے کے لیے کیا کروں؟ بات مکمل کرتے ہیں نا، اب جنت پہنچا کے دم لیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا کروں؟ بس اتنا پوچھا۔ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، کس نام سے؟ میلاد کے نام سے، ہے نا، وہ دیگیں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں درباروں پہ، اور ادھر ادھر بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہم تو دین کے نام پہ پتہ نہیں، ہم نے دین بھول دیا ہے۔ دین اتنا سا ہے، ہم سے لپیٹا ہی نہیں جا رہا، ہم سے پکڑ میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، ایک عربی آتا ہے دیہاتی، اور ہم جو جتنے کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں مولویوں کے نام سے کرتے ہیں۔ مولویوں نے کہا، یہ مولوی صاحب نے کہا، مولوی صاحب نے کہا، بس وہ سارا کام بگڑ گیا۔ کوئی شریعت نہیں ہے۔ شریعت میں بتا دیتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے ایک دیہاتی کہتا ہے، اور یہاں تو سارے پڑھے لکھے، عرب کے بدو تو جانتے ہو نا، اس زمانے میں عرب کے بدو کیا تھے؟ بیٹی پیدا ہوئی مار دی، زندہ درگور کر دی، جہاں دیکھا قبضہ کر لیا، جس کو دیکھا بھگا دیا، جو آگے سے کھڑا ہوا گردن کاٹ دی۔ جیسے تھوڑی سی جھلک وڈیرانہ سسٹم میں نظر آتی ہے، وڈیرے وڈیرے وڈیرے، وہ ہمارے کراچی کے بھائی کہتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں، جنت میں جانے کے لیے ایک دیہاتی ان پڑھ بدو آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ میں نے جنت میں جانا ہے، کیا کروں؟ سنیں ابھی پانچتن، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کر لینا۔ بس کیا کہا؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر لینا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، خالی نماز نہیں کہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فرض چھوٹے، نفل لمبے، نفل ہی نفل پڑھتے ہیں۔ جنت میں جانے کی دوسری نشانی، پہلی کیا ہے؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ دوسری تقیم الصلاۃ المکتوبہ، پورا لفظ پڑھنا چاہیے، صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز قائم کر لینا، تاکہ تکلیف ما لا یطاق نہ ہو۔ تکلیف ما لا یطاق کیا ہے؟ کاروبار بند ہو رہا ہے، یہ نفلوں پہ لگا ہوا ہے، ادھر گارڈ کی ضرورت ہے دکان پہ، صاحب آ کے نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ نفلیں جتنی بھی پڑھنی ہیں، یہ رات کی نمازیں ہو سکتی ہیں، دن کو میں اس پہ بہت لمبی ایک خطبہ دے چکا ہوں کہ ہم نے مختلف اوقات کا دین جو ہے نا ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو بھاری کر لیا، حالانکہ مختلف اوقات ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ تیسری بات تو ادی الزکوٰۃ المفروضہ، تیسری بات کیا فرمائی؟ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ضرور ادا کرنا، جنت میں جانا ہے تو، جنتیوں کی نشانی۔ چوتھی بات وتصوم رمضان، رمضان کے 30 روزے رکھ لینا، فرض زکوٰۃ ادا کر لینا، فرض نماز ادا کر لینا، اللہ کی عبادت کر لینا، شرک نہیں کرنا۔ 4 باتیں۔ پانچویں کون سی؟ پانچتنی، کلمہ پڑھا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ کلمہ پڑھ کے مومن ہو جانا، وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو کے آیا، اس نے کہا اب جنت میں جانا، کیا کہا؟ کیا کروں؟ کہا یہ 4 کام یہ کر لو، کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، یہ 5 تن پورے ہو گئے۔ پھر کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فلما ولا، جب وہ آدمی واپس جانے لگا نا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آگاہ کیا، اے میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ بس ہائے ہائے ہائے، ہماری شریعت کتنی لمبی چوڑی ہے۔ ایک عرابی نے جب آ کر یہ 4 حکم لے لیے نا، تو وہ واپس گیا، اس نے جانا تھا، وہ واپس اٹھ کے جانے لگا۔ فلما ولا، جب وہ واپس مڑا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، جو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لو، جو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ لیکن ایک قیمتی بات اس نے جاتے ہوئے کہی، یہ جو وہ عرابی تھا، قسم اٹھائی، کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ ہم کرتے ہیں نا، بہت کچھ کرتے ہیں، اسی لیے پولیس والے صاحب بیٹھے ہوئے، پولیس والے بیچارے نمازوں سے گئے، فوجی نمازوں سے گئے، کاروباری نمازوں سے گئے، بزنس مین نمازوں سے گئے، چوکیدار نمازوں سے گئے، ٹھیلے والا نمازوں سے گئے۔ اب دیکھو یہاں کتنے ساتھی ہوں گے، یہ 5 وقت کی نماز میں نظر نہیں آتے، جمعے میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ازید و علی ھذا کر دیا، زیادہ کر دیا۔ اگر ہم زیادہ نہ کرتے، وہ بدو دیہاتی کے کلمے پر قائم رہتے، جس کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرض نماز ادا کر لے، اللہ کے ساتھ شرک کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن ایک حکم ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں ماننا، فرض نماز ادا کرنی ہے، سال کے بعد فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کیا کہا؟ بس یہ جنتی دیکھ لو، شرط یہ ہے لا ازید علی ھذا، صرف اتنا نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھا کر اس شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ یقین جانیے اگر اتنا دین مولوی عوام کو بتا دیں، کوئی آدمی اللہ کی عبادت سے دور نہ رہ جائے۔ ہم نے بڑھایا ہے تو قوم گمراہ ہوئی ہے، ہم نے طوالت دی ہے رنگوں کے ذریعے، کبھی ادھر رنگ بدلا، کبھی ادھر رنگ بدلا، کبھی کپڑوں کا رنگ بدلا، کبھی جوتوں کا رنگ بدلا، کبھی کیک کاٹے، کبھی دیگیں پکائیں، کس کے نام پہ؟ اللہ کے علاوہ۔ لوگوں نے کہا پیسہ بھی لگاؤ، کپڑوں کے رنگ بھی بدلو، حلیے بھی بناؤ۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین صاف ستھرا کلیئر دین، تعبد اللہ، تقیم الصلاۃ مکتوبہ، تؤدی الزکاۃ مفروضہ، وتصوم رمضان فلینظر الی ھذا۔ اس کی طرف دیکھو، یہ جنتی شخص ہے۔ اللہ رب العالمین